بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی دعائیں مومن اور اللہ کے درمیان براہ راست رابطے کا ذریعہ ہیں۔ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے، اور ان دعاؤں کو پڑھنے سے ہم اپنے خالق کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کرتے ہیں۔ دعا کا یہ عمل ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے اور اللہ سے قربت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مذکور دعائیں محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ الہامی دعائیں ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمیٹتی ہیں، جن میں بخشش، رہنمائی، تحفظ، صبر اور برکات شامل ہیں۔ زندگی آزمائشوں اور فتنوں سے بھری ہوئی ہے، اور مسلمان مشکل وقت میں سکون، اطمینان اور ہمت کے لیے قرآنی دعاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا عمل اضطراب، تناؤ اور خوف کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ مومنوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنی اس زندگی کی جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ یہ دعائیں ہم مسلمانوں کو اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں پارٹ 1، یعنی اس پہلے حصے کی دعاؤں کی فہرست کی طرف۔ قرآنی دعاؤں کے اس پہلے حصے میں ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 5 انتہائی اہم دعائیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اپنی عبادتوں، نیک اعمال، دعاؤں کی قبولیت کی دعا۔ نمبر 2، اپنے اور اپنی اولاد کے دین اسلام پر ہمیشہ قائم رہنے، صحیح طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعا۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی بھلائی، آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ نمبر 4، ہمیشہ سخت ترین اور مشکل حالات میں بھی صبر اور ثابت قدم رہنے، منکرین حق اور ظالم گروہوں پر فتح کی دعا۔ نمبر 5، اپنی غلطیوں، گناہوں کی معافی، سخت آزمائشوں سے بچنے اور کافروں یعنی منکرین حق، ظالم گروہوں پر غلبہ پانے کی دعا۔ دعا نمبر 1، سورۃ البقرہ یعنی سورہ نمبر 2، آیت نمبر 127۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری سب عبادتیں، نیک اعمال، دعائیں قبول فرما لے، بے شک آپ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والے۔ دعا نمبر 2، سورۃ البقرہ یعنی سورہ نمبر 2، آیت نمبر 128۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا تابع فرمان، ہر حکم ماننے والا بنا دے، اور ہماری اولاد بھی آپ کی تابع فرمان، ہر حکم ماننے والی امت میں سے ہو، اور ہمیں ہماری عبادات اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے کے صحیح طریقے سکھا دیں، اور ہمارے سارے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ دعا نمبر 3، سورۃ البقرہ یعنی سورہ نمبر 2، آیت نمبر 201۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب،
ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ہماری بھلائی اور بہتری ہو، اور آخرت میں بھی ہماری بھلائی اور بہتری ہو، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ دعا نمبر 4، سورۃ البقرہ یعنی سورہ نمبر 2، آیت نمبر 250۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں سخت اور مشکل ترین حالات میں بھی ہمیشہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں ہمیشہ حق پر، سچائی پر، اپنے راستے پر ثابت قدم رکھیں، اور ان منکرین حق، کفار یعنی آپ کی آیات سے انکار کرنے والے، آپ کا حکم نہ ماننے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، ناحق انسانوں کا قتل کرنے والے، حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے، ایسے تمام گروہوں پر ہماری مدد فرما اور ہمیں ان پر فتح نصیب کر۔ دعا نمبر 5، سورۃ البقرہ یعنی سورہ نمبر 2، آیت نمبر 286۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا کوئی غلطی کر بیٹھے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا سا بھی بوجھ نہ ڈالنا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا سا بوجھ بھی نہ ڈالے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرمائے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، پس ہمیں کافروں کی قوم یعنی منکرین حق کے گروہوں پر غلبہ عطا فرمائے۔